بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مصباح اللہ شاہ ایڈوکیٹ آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ احسان علی میشوانی 099 یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکشن 411 پی پی سی آف 1860، یعنی کہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ نمبر 411۔ یہ کیا ہے اور اس میں کیا چیز ایسی دی گئی ہے کہ یہ کسی فرد یعنی شخص کے خلاف یہ دفعہ لگ جاتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے اکثر آپ لوگوں نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ فلانے بندے نے کسی دوسرے بندے سے فرض کرے ایک پکا خرید لیا اور اس پہ ایف آئی آر ہو گئی یا اس کے خلاف فلانا سیکشن لگ گیا اور وہ اب جیل میں ہے یا جو بھی ہے۔ یہ باتیں آپ نے تقریباً سنی ہوگی۔ تو سیکشن 411 پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور یہ کیوں پی بی سی میں ایڈ کیا گیا ہے۔ تو سیکشن 411 کی جو مین ہیڈنگ ورڈز ہے وہ ہے ڈس ہانیسٹلی ریسیونگ اسٹولن پراپرٹی۔ آگے پھر پڑھتے ہیں کہ whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property۔ آگے اس میں وہ پنشمنٹ کے حوالے سے وہ بات ہوئی ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کسی بندے کو یہ بخوبی علم ہو کہ میں جو چیز لے رہا ہوں یا جو پراپرٹی لے رہا ہوں، چاہے وہ کوئی پنکھا ہو یا کوئی ٹائم پیس ہو یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو، اور وہ چیز کسی چوری کا ہو یا کسی نے چوری کی ہو، اگر بازار میں وہ چیز آپ کو 4000 کی مل جاتی ہے تو اس بندے سے آپ کو 700-800 سے لے کر 1500 تک وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بندے کے ذہن میں وہ بچت والی بات آ جاتی ہے اور وہ اس چیز کو لے لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تھا سیکشن 411 کے ورڈز، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا کہ سیکشن 411 آف پی پی سی 1860 کیا ہے اور یہ کسی بندے کے خلاف کس طرح لگ جاتی ہیں۔ یعنی کہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں سادے الفاظ میں، اگر آپ کو بخوبی علم ہو کہ یہ فرض کرے کتاب ہے یا پنکھا ہے جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز چوری شدہ ہے اور آپ ان سے وہ لے لیں، تو آپ کے خلاف پھر یہ سیکشن کا اطلاق ہوگا۔ تو اس میں آ جاتی ہے سب سے پہلے فرسٹ نمبر پہ امپریزنمنٹ۔ تو شیڈول کے مطابق اس سیکشن میں اگر جرم ثابت ہو گیا تو جس نے چوری شدہ مال خریدا ہو اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، اور کورٹ ڈسکریشن سے اس میں فائن بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ضمانت کی بات۔ تو یہ جو سیکشن ہے 411 پی پی سی، یہ ناقابل ضمانت جرم ہے جو کہ شیڈول میں دی گئی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس میں آ جاتی ہے راضی نامے کی بات، کہ آیا یہ سیکشن کمپاؤنڈیبل ہے یا نٹ کمپاؤنڈیبل ہے۔ تو شیڈول کے مطابق یہ سیکشن نٹ کمپاؤنڈیبل کے نام سے درج ہے، یعنی کہ اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے اس میں پولیس مشینری کی بات، کہ پولیس مشینری بغیر وارنٹ کے آپ کو اس میں گرفتار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو پولیس مشینری اس سیکشن میں آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ اس کی آ جاتی ہے کورٹ آف ٹرائل۔ تو اس کی یہ سیکشن 411 کی جو ٹرائل ہے بعد از ضمانت بی بی اے وغیرہ، اس کا جب مقدمہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ انڈر سیکشن 173 جب چالان پٹ ان کورٹ ہو جاتا ہے، تو اس سیکشن کا ٹرائل مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس کے ساتھ چلتا ہے، اور مجسٹریٹ سیکنڈ کلاس کے ساتھ بھی یہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ آف سیکنڈ
کلاس بھی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیکشن 411 آف PPC 1860۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور سٹولن پراپرٹی کا جو تعریف دی گئی ہے وہ اس سے پہلے سیکشن میں ہے جو کہ سیکشن 410 ہے۔ اس میں پورا ڈیٹیل سٹولن پراپرٹی کی دی گئی ہے کہ سٹولن پراپرٹی کیا چیز ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ ویور سے آئندہ کے لیے نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام۔